اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے روزہ دار بھائیوں، قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی مقدس کتاب ہے۔ اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر اور اس پر عمل بہت بڑی سعادت و عبادت ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں نازل کیا ہے، چنانچہ ارشاد قرآنی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بہت سی جلیل القدر صفات سے متصف فرمایا ہے، جن سے قرآن کے مرتبے کی بلندی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی عظمت شان واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی صفت میں ارشاد ہے: انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ بلا شبہ یہ بڑا معزز اور بہت باوقار قرآن ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے فصیح عربی میں نازل فرمایا ہے، بلسان عربی مبین۔ وہ ایسی عربی زبان میں ہے جو پیغام اور مراد کو بالکل واضح کر دینے والی ہے۔ پس جو بندہ تسلسل اور پابندی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو عربی میں اس کی لیاقت و صلاحیت مضبوط ہو جاتی ہے اور بیان و خطابت میں اس کی مہارتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا انداز کلام بالکل واضح ہے اور وہ اپنے مفہوم کی توضیح میں بالکل پختہ ہے، جیسا کہ خدا عز و جل کا ارشاد ہے: کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ان کو ایسی ذات کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کو اللہ جل جلالہ نے عزت و عظمت بخشی ہے اور اس کو کمی بیشی سے مکمل طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ قرآن کی شان میں اس کا فرمان ہے: وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ اور یہ قرآن بڑی باوقعت کتاب ہے، اس میں غیر واقعی اور باطل نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے کی طرف سے۔ یہ حکمت والے لائق حمد خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ الحاصل یہ قرآن کریم رب ارحم الراحمین کا معزز کلام ہے۔ جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اجر عظیم حاصل کر لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے مضبوط تعلق قائم کرتا ہے وہ حقانیت اور سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ در حقیقت یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بالکل درست اور سیدھا ہے۔ کتاب اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، قرآن کریم میں ایسی روحانیت ہے جو ہدایت یافتہ بندوں کے قلوب کو معمور کر دیتی ہے، اور اس میں ایسی نورانیت ہے جو مومنین کی بصیرت کو منور کر دیتی ہے، جس کی برکت سے ان کے دلوں کو ایمانی و نورانی زندگی نصیب ہوتی ہے اور ان کی عقل کو روشنی اور نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ پس مومن بندے قرآنی ہدایات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس کے صریح احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کی متشابہ آیات پر ایمان رکھتے ہیں،
قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال مانتے ہیں، اور جن امور کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور بلا علم قرآن کی تفسیر سے یا اس میں رائے زنی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مراد و مطلب پر ایمان لائے جو اللہ ہی کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل سلیم والے ہیں۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جو تدبر کے ساتھ تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معانی میں غور و فکر کرتے ہیں، جس کی برکت سے ان کے دلوں میں تیری عظمت و خشیت بڑھ جاتی ہے، اور ان کے نزدیک تیری کتاب کی محبت و تکریم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ قرآنی احکام پر پوری طرح عمل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہم مومنین کو اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ روزے اور تلاوت کا اہتمام کرنے والوں، قرآن کریم اور رمضان عظیم میں ایک مضبوط تعلق ہے، اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، بس کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے اہل و عیال کو قرآنی مجلس اور قرآنی دسترخوان پر جمع کریں، پھر اجتماعی طور پر آیات قرآنیہ کی تلاوت کریں، اس کے انوکھے اور اچھوتے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کی معیاری عربی اور اس کی فصاحت و بلاغت کا لطف اٹھائیں، تاکہ فرشتے ہمیں اپنی حفاظت کے گھیرے میں لے لیں اور اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو، اور باری تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ فرمائے۔ اس طرح رمضان المبارک میں ہمارا گھر جنتی باغ کا نمونہ بن جائے، ہمارا گھر اطاعت و عبادت اور خیر و برکت سے معمور ہو، اور ہم اللہ کی رحمت و مغفرت اور قرآن کریم کی شفاعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة فيقول أنا صاحبك القرآن فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار۔ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا، بس وہ کہے گا میں تمہارا ساتھی یعنی قرآن ہوں، پھر اس بندے کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت عطا کی جائے گی، اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا پروانہ دیا جائے گا، اور اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے۔ ہمیں اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔